السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ کس قدر مقام حیرت ہے کہ دیوبندی، وہابی، نجدی یہ لوگ اپنی اولاد کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں، کبھی جشن فتح اور جشن آزادی مناتے ہیں، مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک اور بدعت ہو گیا۔ اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سب فضول خرچی ہے، اور نہ ہی کوئی ناجائز کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اپنی اولاد کی پیدائش کا دن منانا اور برتھ ڈے کا انعقاد کرنا، 15 اگست کو یوم آزادی کا جشن منانا شرک اور بدعت نہیں، تو پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوشی منانا، محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ کیسے شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے مقدس رسول کی یوم پیدائش جن کے صدقے میں رب کائنات نے تمام جہان کو پیدا فرمایا کہ جو کچھ کائنات عالم میں موجود ہے سب پیارے رسول کے میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ شمس و قمر میلاد رسول کا صدقہ، برگ و ثمر میلاد رسول کا صدقہ، زمین و زماں میلاد رسول کا صدقہ، جن و بشر میلاد رسول کا صدقہ، فلک و ملک میلاد رسول کا صدقہ، دریا کی روانی میلاد رسول کا صدقہ، موجوں کی طغیانی میلاد رسول کا صدقہ، گرز کے لوح و قلم، عرش و فرش، زمین و زماں، مکین و مکان سب رسول پاک کی میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ تب تو ہمارے امام یوں گنگناتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ خدائے وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمتوں پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جس پر ہم خوشی کا اظہار کریں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جان عالمین کہا جاتا ہے، توحا یاسین کہا جاتا ہے، غمخوار امت کہا جاتا ہے، محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے، ہم نے امام الانبیاء کو تم میں مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا ہے، ہم نے تمہیں رحمت عالم کی ذات عطا کی ہے، لہذا اس عطا و بخشش اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اہتمام کرو، میرے محبوب کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، میرے محبوب کا خوب چرچا کرو کہ بے شک تم ان کا چرچا کر کے، ان کی یاد قائم کر کے، ان کی محفل سجا کر میری رحمت اور فضل پر خوشی کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس طرح فرما برداری کر کے میرے مقرب اور محبوب بن جاؤ گے۔ اے غافل بندو، سنو سنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ربی ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان عظیم اور فضل عمیم فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ خدائے قادر و قیوم نے ہمیں اپنے محبوب کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، چنانچہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی نعمت، سننے کو کان کی نعمت، دست و پا کی نعمت، زبان و بیان کی نعمت، صحت و تندرستی کی نعمت، آل و اولاد کی نعمت، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں آنکھ دی لہذا احسان فرما، کھانے کو منہ اور زبان دی لہذا تم پر احسان فرمایا، چلنے کو پاؤں اور پکڑنے کو ہاتھ دیا
لہذا تم پر احسان فرمایا، اولاد کی نعمت سے نوازا لہذا احسان کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، مگر جب خدا قدیر نے اپنے رسول کو فرش زمین پر مبعوث فرمایا، جب امام الانبیاء کو روح زمین پر جلوہ افروز کیا، جب محبوب مقدس کو ہمارے درمیان بھیجا تو اب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر فضل فرمایا، ہم نے تم پہ کرم کیا کہ اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ اب یہیں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے فضل کو عطائے محبوب کہتے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نوازش کو بعث رسول کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اہتمام اظہار نعمت کرنا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتی، خود قرآن کہہ رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی رسول کونین کا چرچا کرتے ہیں، ان کی محفل سجاتے ہیں، ان کی یادوں کے جلوس نکالتے ہیں، فی الحقیقت وہ لوگ اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ رب کے محبوب کا ذکر کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے رب کو راضی اور خوش کرتے ہیں، اور یہ دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں اور گستاخوں کا مقدر ہے کہ میلاد مصطفیٰ کو شرک و بدعت سے تعبیر کر کے دشمنی اور عداوت کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے آقا و مولا سے غداری کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے تو کوئی غداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ افسوس کہ نجدیوں کو ذرا بھی اپنے آقا کے احسان و کرم کا پاس و احساس نہیں، اسی لیے تو ہمارے امام فرماتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔